Khawan from Dawai.pk, please have a round of applause for him. ہاں جی، بفور آئی بگین کراچی آئی کو کمنٹ کرنا چاہتا ہوں، نیسم کو کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک سرٹیفکیشن کرواتے ہیں ڈیٹا اینالسٹ کی پوزیشن کے لیے، اور ایک اس سے چیز کم سے کم ہوتی ہے کہ ہمارے جو نوجوان گھسنا چاہتے ہیں نا ان چیزوں میں، کم سے کم ان کو ڈیٹا سائنس کے اندر، مشین لرننگ کے اندر بے شک ایکسٹینسولی نہیں گھسایا جاتا، لیکن ایک گراؤنڈنگ آ جاتی ہے، ایک فاؤنڈیشن بلڈ ہو جاتی ہے، وچ از انف آف اے اسٹرکچر ٹو آپریٹ فرام اٹ سے. تو میسر کا شکریہ. اچھا جی، السلام علیکم. My name is Saad Khabar. I am the head of product at Dawai. مجھے امید ہے کہ Dawai.pk کا آپ میں سے کچھ لوگوں نے نام سنا ہوگا، اور میرا آپ لوگوں میں سے کسی نے نام نہیں سنا ہوگا سوائے ایک شخص کے جو میں فرق بتا سکتا ہوں جو میرے ساتھ ہیں. مشین لرننگ، کتنے لوگوں کو باقاعدہ اندازہ ہے مشین لرننگ ہے کیا؟ باقاعدہ اندازہ ہے، ہاتھ نہیں اٹھانے کی یار شرمندگی ہوگی اگر مجھے بتانا ہوگا کیونکہ کراچی ہے میں بیٹھا ہوں. واٹ از مشین لرننگ، واٹ از ڈیپ لرننگ، باقاعدہ اندازہ ہے ان لوگوں کو؟ کیونکہ یہ پریزنٹیشن بڑی مختلف جائے گی اگر آپ سچ سچ اس کا جواب دے دیں گے. آئی نیڈ اے شو آف ہینڈس. اچھا جی، مشین لرننگ بیسکلی ہے کیا؟ اس سے پہلے کہ ہم بتاؤں دوائی کیا ہے، میں کو ہم کر کے آئے ہیں اے آئی مشین لرننگ بیسڈ ایپلیکیشن میں. میں کہتا ہوں ایک کرسی ہے، ایک سسٹم کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ میں دکھاتا ہوں ایک تصویر اور پوچھتا ہوں اس سے یہ کرسی ہے یا کرسی نہیں ہے، وہ کیسے بتائے گا مجھے؟ یا تو میں کچھ سیٹ آف رولز ڈیفائن کر دوں، 1 فٹ کی ہوگی، لکڑی کی ہوگی، 4 ٹانگیں ہوں گی. فرض کریں 1.5 فٹ کی کرسی آ گئی اور اس کی 3 ٹانگیں ہوگی، وہ سسٹم پھنس جائے گا. دوسرا آپشن میرے پاس یہ ہے کہ میں اس کو 1,500 کرسیوں کی تصویر دکھاؤں اور اب وہ آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیں اور وہ پہچاننا شروع کر دیں کہ یار اس میں یہ تھا، اس میں یہ تھا، اور پاسبل اس کی کمبینیشن بنا کے مشین خود لرن کر جائے کہ یہ کرسی آخر ہے کیا. تو I graduated London in 2015 and have been Dawai for around 2 years now. Dawai ہے کیا؟ 3 essentially core problems کو solve کرنے کے لیے Dawai.pk کھڑی ہوئی. پہلی problem، the problem of authenticity. یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں FIA کی بھی رپورٹ نکلی تھی کہ پاکستان میں تقریباً 40 سے 45% دوائیں سب سٹینڈرڈ ہیں یا کاؤنٹرفیٹ ہیں، یا جعلی ہے، یا they have lost all efficacy. For example, اگر آپ ایک انسولین کا وائل دھوپ میں 1 گھنٹے کے لیے رکھ دیتے ہیں تو ضائع ہو جائے گی. ایک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ انشور کرنے کے. دوسرا مسئلہ اویلیبلٹی. آپ کہتے ہیں کہ ایوریج پرسکرپشن ایک شخص کی 4 سے 5 دواؤں کی ہوتی ہے. For patient, he has to visit on average 2.1 pharmacies to get that particular prescription fulfilled. This was meant to be a one-stop shop کہ یہاں پہ یہ والی خواری کم سے کم نہ کاٹنی پڑے. تیسرا ہے ایکسس کا مسئلہ، جو آپ کی چھوٹی تحصیلیں، جو آپ کے ٹیئر 3 ٹاؤن ہیں جہاں پہ ایکسس ہے ہی، دوائی ہے ہی نہیں، وہاں بھی چیک کرتے ہیں. اور افورڈیبلٹی آؤٹ آف دس اٹ از آؤٹ آف دی اسکوپ آف دس پریزنٹیشن ایٹ لیسٹ، کہ کس طرح سے ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کو فائنانس کریں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ دوائیں خرید سکیں. اچھا جی، کیا اس سے پہلے میں گھسوں ہم کر کے آ رہے ہیں اس میں، کیا ہمیں ضرورت ہے ایٹ دس اسٹیج مشین لرننگ کی یا اے آئی ایپلیکیشنز کی؟ کیا ضرورت ہے، یا ایکچولی امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں؟ ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے کیا اس طرح کی انڈسٹریز میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح کی کمپنیز میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وی ہیو اے لارج انف ڈیٹا سیٹ، یا وی ہیو اے بگ انف اور این ایکچوئل انف پرابلم دیٹ وی نیڈ ٹو سالو؟ کیونکہ عموماً دیٹ از ناٹ دی کیس. پہلا سوال یہ ہے، بس ورڈ بہت اچھے لگتے ہیں، ہم اے آئی کر رہے ہیں، ہم ایم ایل کر رہے ہیں، ہم ڈی ایل کر رہے ہیں. کم سے کم 101 دفعہ میں نے یہاں پہ لفظ ڈیٹا سنا ہے.
اور تقریباً 36 دفعہ میں نے سنا مشین لرننگ. تو سوال یہ آتا ہے کہ unless you are a company like Mr. Ziaz, which revolves around building AI products, do you actually need AI? آپ کو it is often something to aspire to. آپ چاہتے ہو کہ آپ امپلیمنٹ کرو. ایک البتہ پوائنٹ آتا ہے جب لامحالہ آپ کو AI solutions انٹیگریٹ کرنی پڑتی ہیں, because that then becomes inextricably linked to the smooth functioning of business. میں ایگزامپل دیتا ہوں. The fight against arbitrage. Arbitrage کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ایک چیز بیچی, میں نے آپ سے 10 روپے کی خریدی, آپ نے 12 روپے کی بیچی. Arbitrage is exploiting a price difference to make a profit. اور بری چیز نہیں ہے. Most of the money in the global financial markets is made that way. البتہ when you're a company that sells commoditized products at a loss, commoditized product ہوتی ہے کہ ایک دکان سے خریدتے ہیں دوسری دکان پہ بھی جا کے وہ بیچ سکتے ہیں. میکڈونلڈس کا برگر اگر آپ 800 والا 200 میں لیتے ہیں تو آپ آگے کہ بیچ نہیں سکتے. That is a non-commoditized product. ایک commoditized product البتہ اگر آپ ایک لاس پہ بیچ رہے ہیں تو آپ کو مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ کے پاس limited sums of money ہے that you can burn possibly. You have a limited number of discounts to give out to acquire the maximum potential number of customers that you actually can, the genuine patients that actually need those discounted and affordable drugs. البتہ ہوتا ہے کیا ہے کہ دکان والے retailers start eating into those discounts. اس کے لیے ہم نے کیا ہم نے یہ کہ ہم نے initially we used a supervised bunch of supervised learning techniques. ہم نے تقریباً اچھا خاصا بڑا ڈیٹا سیٹ ہم نے لیبل کیا کون دکان والے ہیں کون نہیں ہے ہینڈ سے. دس از کالڈ اے سپروائزڈ لرننگ ٹیکنیک, جس میں آپ بتاتے ہو کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, سسٹم خود سیکھتا ہے پھر آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کرتا ہے. ہم نے ایک ڈیٹا سیٹ دیا کہ یار یہ ایک دکان والے کا آرڈر ہے, اتنا ڈسکاؤنٹ وہ آن ایوریج اویل کرتا ہے اور اتنا ڈسکاؤنٹ اویل کرتا ہے, کارڈ سے پے کرتا ہے نہیں کرتا, جینڈر کیا ہوتا ہے, ایوریج ایج کیا ہوتی ہے, کہاں سے آرڈر کرتا ہے. اور سسٹم نے, اور یہ ہم نے یوز کیا تھا اس کے لیے algorithms that are built into Python. بھی پہلے سے بلٹ ہے. اس نے around 92% ایکوریسی کے ساتھ پریڈکٹ کرنا شروع کر دیا کہ 92% ایکوریسی کے ساتھ پریڈکٹ کرنا شروع کر دیا کہ کون دکان والا ہے کون نہیں ہے. We then ended up changing our discounting policy altogether. لیکن that is a debate for a different day. اس کے بعد پھر ہم نے یہی ایک نیورل نیٹورک سے کرنے کی کوشش کی, کیا ہم ایک امپروو کر سکتے ہیں اس کی ایکوریسی, کیا بہتر ایکوریسی کے ساتھ ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ دکان والا ہے, اس کو کم سے کم اس کا آرڈر ہم نے کینسل کرنا ہے, اینڈ دی ایکوریسی امپرووڈ. اچھا جی, یہ چیز آپ نے بہت جگہ سنی ہوگی, ڈو ناٹ ری انوینٹ دی وheel. یہ ایک دفعہ میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں, ڈو ناٹ ری انوینٹ دی wheel. People have spent their lives developing machine learning algorithms. اس میں PhDs ہیں, ہم پوسٹ ڈاکٹریٹس ہیں, ہمارے اسٹینفورڈ میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. ہم لوگ یہاں بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ ہم مشین لرننگ algorithms لکھیں گے. پلیز یوز دی ایگزسٹنگ ٹولس if you are trying to get into machine learning. بہت کچھ ہے کرنے کے لیے اور بہت چیزیں بنی ہوئی ہیں جو آپ کو وہ کرنے دیتی ہیں. ایک پرنسپل سولوشنز آرکیٹیکٹ ہیں Amazon Web Services کے, who builds these AI solutions for a living, جان آسٹن. ان کو میں نے بتایا یار ہم 2-3 چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور میں نے بتایا کہ ہم نے یہ بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فرام اسکریچ. بولتے ہیں یار I have no clue what you guys are doing over there. You are going to end up wasting a lot of energy, lot of time and a lot of resources, and still going to end up with a rudimentary product, and I am being very honest, a fairly shitty product. تو میں نے کہا بات ٹھیک ہے اس کی. انہوں نے کہا یار اتنے ایگزسٹنگ سولوشن ہے Amazon نے. اب میں ایگزامپل دیتا ہوں. جو بزنسز چلاتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کیش فلو ایک بے انتہا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. یو کین بی اے فیئرلی پروفیٹیبل بزنس, لیکن اگر آپ کے پاس کیش نہیں ہے, مثال کے طور پہ ایگزامپل دیتا ہوں اس طرح کی, مجھے صاحب ایکس سے کروڑوں روپے آ گئے,
مجھے کل اپنے آفس کا کرایہ دینا جو ₹1,00,000 میرے پاس ₹1,00,000 ہے نہیں. میں ہوں ٹیکنیکلی پروفیٹیبل کیونکہ مجھے کروڑوں روپے آنا ہے, لیکن کیش فلو میرا نیگیٹو ہے. اب یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے خاص طور پہ ہمارے ٹائپ کے اسٹارٹ اپس میں جن کو اپنا کیش فلو ایکٹیولی مینیج کرنا ہوتا ہے. تو اور کیپٹل انٹینسو ماڈل ہے. انوینٹری اگر آپ اپنی اسٹاک کر رہے ہو بھی آپ 6 ویئر ہاؤسز اکراس دی کنٹری تو پیسہ پھنس جاتا ہے. اگر میں 1 مہینے کی انوینٹری لے کے رکھتا ہوں, فار ایگزامپل 10 کروڑ روپے کی انوینٹری میں نے اسٹاک کر لی, 10 کروڑ روپے کی انوینٹری میں نے اسٹاک کر لی ہے. اب کیا ہوگا؟ اب 10 کروڑ روپے میرا پھنس گیا, میں اس کے ساتھ کچھ کر نہیں سکتا. آئیڈیلی I should know, I should be able to tell on a day-to-day basis what will sell and what will not. تاکہ میں روز کی بنیاد پہ پروکیورمنٹ کروں. وہی جو 10 کروڑ روپے کی میں نے انوینٹری اٹھانی تھی وہ 33 لاکھ روپے پہ آ گئی. اب کیا ہوا؟ میرا تقریباً 10 کروڑ روپے فری اپ ہو گیا to use as I want to use it. اس کے لیے ہم نے کیا کیا, ہم نے انیشیلی ایک ٹائم سیریز فورکاسٹ بنائی, ٹائم سیریز ریگریشن لکھی which was fairly rudimentary. البتہ پھر ہم گئے, ایک سولوشن دیتا ہے Amazon by the name of Amazon Forecast. They make use of deep learning neural nets, اور وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ بہت سارے فیچرز دیتے ہیں اور آپ اس میں ہائپر پیرامیٹرز آپ اپنی طرف سے ٹویک کر سکتے ہو. اور وہ کرتے ہیں اس میں یہ کہ آپ کو ایگزیکٹلی وہ بتا دیتے ہیں within a certain margin of error, اور جتنی لمبی آپ فورکاسٹ کرواؤ گے, بولو گے مجھے مہینے میں کیا رکھنا چاہیے, تو ایرر بڑھتا جائے گا. البتہ آپ بولو کہ یار 1 ہفتے کے اندر میرے پاس کیا کیا ہونا چاہیے, وہ آپ کو بتائے گا کہ یار ایک چیز آپ کی فار ایگزامپل یہ 90% سرٹنٹی کے ساتھ اتنی بکے گی, یہ آپ منگا کے رکھ لو. اینڈ اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو بی آؤٹ آف اسٹاک وین اے پرسن پلیسز دی آرڈر, آپ تھوڑی سی سے زیادہ منگوا کے رکھ لو. تو these are real business problems that are implemented. اس کی باقاعدہ یہ ہے کہ اپلیکیشن ہے جو بزنس میں امپلیمنٹ کی جاتی ہے. کیا ہم کرنا چاہتے ہیں آگے چل کے؟ پرسکرپشنز آتی ہیں, بے انتہا پرسکرپشنز آتی ہیں. ہماری فارماسسٹ کی ٹیم بیٹھی ہوتی ہے جن کو پرسکرپشن ویریفائی کرنی ہوتی ہے آرڈر کنفرم کرنے سے پہلے. مسئلہ پرسکرپشنز کا یہ ہے کہ ڈاکٹرز کی رائٹنگ کوئی انسان یا کوئی مشین بڑی مشکل سے پڑھ پاتے ہیں, اور چونکہ ڈاکٹر بھی ایک طرح کے انسان ہیں تو وہ بھی ایک دوسرے کی پرسکرپشن کا بھی کافی مشکل سے پڑھ پاتے ہیں. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سسٹم کو ٹرین کرنا ہے کہ کس طرح سے یہ پرسکرپشن آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دے. آگمنٹل لکھنی ہے, AUG لکھ کے آگے لائن ماری ہوئی ہے. اب سسٹم بیچارہ کیا کرے, اس میں کیا بگاڑ سکتا ہے؟ یہ ایک باقاعدہ پرابلم ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. ایک پرابلم ہے مثال کے طور پہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یار یہ جو لکھا ہوا ہے اس کو ٹائپ کیسے کرتے ہیں, لکھا ہوا کیا ہے. البتہ ہوتا ہے کہ بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, وہ پرچی دیتا ہے, وہ پرچی نکال کے لے کے جا کے فارمیسی کو پکڑاتا ہے. فارمیسی والا اس کو 4 ڈبے دیتا ہے, یہ تمہاری 4 دوائیں ہیں. بندہ گھر چلا گیا, اب اگلی دفعہ اس کو دوا آرڈر کرنی ہے, ٹائپ اس کو نہیں کرنا آتا. ہم کیا کریں, ہم پھنس گئے کیونکہ ہماری ٹائپ کا بزنس دیٹ از ویری سرچ ڈیپینڈنٹ, ویری سرچ ریلائنٹ, وہ الٹریسی کے اس میں مارا جاتا ہے. ایک کام اس میں پھر آپ یہ کرتے ہو, یو امپلیمنٹ OCR, آپٹیکل کیریکٹر ریکگنیشن, ایک AI کی امیج پروسیسنگ کی ٹیکنیک ہے جس میں فرض کریں ہم کہتے ہیں کہ یار ایک بندے سے 4 دوائیں آپ جو ڈبے ہیں آپ کے وہ رکھو, ان کی تصویر کھینچو, اپلوڈ کر دو, آپ کا آرڈر بن جائے گا. This is one of the techniques to get around illiteracy, and these are genuine business use cases that we use AI or ML techniques to solve, or potentially want to use AI or ML techniques to solve. Calculating drug co-occurrence. بندے نے کارٹ میں ایک دوا آرڈر کی, کارٹ میں ایک دوا ڈالی, آپ کے سسٹم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یار 91% آف دا ٹائم یہ دوا اس دوا کے ساتھ جاتی ہے. اس بندے نے دوسری بھی ڈالی, آپ نے وارننگ شو کرا دی, آپ نے کہا یار آر یو شیور یو جسٹ وانٹ ٹو آرڈر دس میڈیسن, کنسلٹ ود دا فارماسسٹ اور کنسلٹ ود یور فزیشین. آپ کس طرح کے وہ کرا سکتے ہو. ڈیزیز پروگریشن, آئیڈینٹیفائنگ ڈیزیز پروگریشن. آپ کو پتہ ہے کہ یار ایک بندے نے مجھ سے کوئی ڈائبٹیز کی دوا آرڈر کی ہے, مجھ سے میٹفورمن آرڈر کی ہے کسی ایک پرٹیکولر گرامیج کی ایک پرٹیکولر ڈوزیج, 6 مہینے بعد وہ ڈوزیج بڑھ جاتی ہے کیونکہ ڈائبٹیز پروگریس کرتا ہے اس طرح سے.
مزید 6 مہینے بعد ہو سکتا ہے اس کی ڈوزیج کم ہو جائے, ڈیمیج کم ہو جائے, البتہ وہ ساتھ انسولین لینا شروع کر دے. یہ کس طرح سے سسٹم آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کرے کہ ایک بندے کی ڈیزیز کس طرح سے پروگریس کرے گی, اور وہ بھی پھر آپ کی انوینٹری پہ امپیکٹ ڈالتا ہے. کیونکہ ایک بندے نے جس نے مثال کے طور پہ ایس کارڈ لے رہے 75 mg آرڈر کی تھی, 6 مہینے بعد ہو سکتا ہے اس کی ڈوزیج بڑھ کے اب وہ ایس کارڈ 150 پہ آ چکا ہے. البتہ آپ اپنی انوینٹری اسی شخص کو ذہن میں رکھ کے پریڈکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اب وہ بندہ وہ والی دوا نہیں کھا رہا. تو یہ بائی علاج ہم لوگ کی کوشش ہوتی ہے کہ ایکچوئل بزنس پرابلمس کے کو اے آئی یا ایم ایل اپروچز سے سالو کس طرح سے کیا جائے. تو یہ ہے جی, اینڈ آئی وڈ لائک ٹو تھینک یو کہ میری آپ نے تھوڑی دیر برداشت کی, اور تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ. Hello.